امیر شخص تھا، اس کے محل کے سامنے ایک جھونپڑی تھی، وہاں پہ ایک فیملی اور رہتی تھی جو السلام علیکم، مستقیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، ایک قصہ سناؤں گا۔ یہ ایک گاؤں کا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا امیر بزنس مین شخص رہتا تھا۔ اس نے اس گاؤں میں بہت اچھا بڑا محل بنایا ہوا تھا، خوبصورت بڑا لگژری قسم کا، اور اس کے صرف بیوی تھی اور وہ اکثر کاروبار کے حوالے سے باہر جاتا تھا، اور دنوں کے حساب سے، ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے وہ باہر ہوتا تھا۔ یہ جو امیر شخص تھا، اس کے محل کے سامنے ایک جھونپڑی تھی، وہاں پہ ایک فیملی اور رہتی تھی جو دن کا دہاڑ کے مزدور تھا وہ، اور اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ تو یہ اکثر تجارت کی غرض سے باہر ہوا کرتا تھا۔ اس کی جو بیوی تھی وہ اکثر بالکنی میں آ کے وہ جھونپڑی والے کو دیکھ کے، اس کی بچوں کو دیکھ کے، اس کی بیوی بچوں کو دیکھ کے، تو وہ تھوڑا سا ہیریٹیٹ ہو جاتی تھی، خفا ہو جاتی تھی کہ یہ ایک فیملی بڑے پیار کے ساتھ رہتا ہے، میرے بچے ہیں نہیں اور میرا خاوند بھی مجھ سے باہر ہے۔ تو اکثر وہ اس کو بڑی اوکے نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا جھونپڑی والے کا جو مالک مکان ہے وہ آیا اور سبزی اپنے ساتھ لے آیا، بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ کھانا بنانے میں لگ گئے، بچے کھیل رہے تھے۔ اسی طرح وہ بار بار یہی سچویشن دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس کا جب ہسبینڈ واپس آ گیا بزنس کے چکر میں، جب وہاں سے ہو کے آ گیا گھر، تو اس کی وائف نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو پڑوسی ہیں، یہ جو جھونپڑی میں رہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو کچھ پیسے دے دیتا کہ اس کی بھی حالات بہتر ہو جائے؟ تو اس کا ہسبینڈ نے بھی اس میں حامی بھر دی، کہتے ہیں ہاں دے دو۔ تو اس نے ایک چھوٹی سی تیلی اٹھائی اور اس فیملی کو دے دیا وہ پیسے۔ تو جب اس کا خاوند شام کو گھر آیا، سبزی ساتھ لے آیا، تو اس نے فوراً ہی اس کو بتایا کہ سامنے والے محل کی جو عورت ہے اس نے ہمیں پیسے دی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو رکھ لیں۔ تو اس کے خاوند بھی ساتھ لگ گیا، یہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیسوں کے چکر میں مغرب ہو گئی، مغرب سے شام ہو گئی۔ شام سے جب بچے کھیل کود کے آ گئے تو انہوں نے کھانا کوئی نہیں بنایا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اس پیسوں کا ہم کیا کریں، کہاں چھپے، ایسا نہ چور آ جائے ہم سے لے جائے، ہمیں مار نہ ڈالے، بچوں کو اخوانا کے لیے ہزار قسم کے سوچ رہے تھے۔ تو جو دوپہر کا جو کھانا بچا ہوا تھا، بچوں نے وہ کھا کے سو گئے، اور یہ جو فیملی تھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اسی سوچ و بچار میں۔ تو اس کے خاوند نے وہ پیسے اٹھائے اور سامنے والے محل کے دروازے پہ جا کے نوک کیا، اور ان کو پیسوں کا تھیلا واپس کر دیا، اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ اپنا پیسے واپس لے لیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے نہ تو کوئی رات کو نیند کیا، نہ ہم نے کوئی کھانا شانا بنایا، ہم نے آپس میں اپنے بچوں سے کوئی بات شاید کی، اسی اثناء میں ہم بیٹھے رہے اور دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ اس کا ہم کیا کریں گے، یہ بات کہاں تک جائے گی اور کیسے کریں گے۔ تو کچھ چیزیں پیسوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بغیر پیسوں کی مل جاتی ہیں۔ ان کے یار و احباب رشتہ داروں کے پاس پیسے ضرور تھے، مگر وہ محبت نہیں تھی، اس کا ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھا، اس کے بچے نہیں تھے۔ یہ فیملی غریب ضرور تھی، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بچوں سے نوازا ہوا تھا، پیار محبت تھی ان کی فیملی میں۔ تو پیسے کا اہمیت ہر جگہ پہ نہیں ہوتی۔ ایک اچھے بات اور اچھی واقعہ سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور ڈیلی کے حساب سے آپ لوگ ایک کہانی، ایک قصہ، ایک انٹرویو آپ دیکھتے جائیں گے۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔